وقفے سے پہلے جنرل طلعت مسعود صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ یقیناً جولائی 2011 سے پہلے پاکستان پہ دباؤ جاری رہے گا امریکہ کا، اور پاکستان کو وہ علاقے سیکیور کرنے پڑیں گے جن علاقوں کے بارے میں امریکہ کا یہ دعویٰ ہے کہ وہاں سے افغانستان میں مداخلت کی جاتی ہے۔ سید ناصر علی شاہ صاحب، آپ کیا کہیں گے کہ جنرل طلعت مسعود صاحب صحیح نہیں کہہ رہے کہ ہمیں اپنے وہ علاقے واقعی سیکیور کرنے چاہیے؟ میرے صاحب دیکھیں نا، ہمیں تو بہت پیچھے جانا پڑے گا۔ ہمیں تو اس وقت غور کرنا چاہیے، ہمیں اس وقت اس دن کو دیکھنا چاہیے جو یہ خرابیاں کہاں سے پیدا ہوئی۔ کیا یہ ہماری جنگ تھی؟ کیا یہ افغانستان کی جنگ تھی؟ یہ تو افغانستان میں جنگ ہو رہا تھا، امریکہ کا افغانستان کے ساتھ طالبان کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی۔ ہم نے اس میں مداخلت کی، ہم نے اس میں خود جا کے حصہ لی۔ حصہ لینے کے بعد کیا ہوا کہ وہی جنگ آج ہمارے سر پڑ گیا۔ اس سے پہلے ہمیں یہ ڈھونڈنا چاہیے کہ بھئی جو خرابیاں ہوئی ہے، کس نے یہ خرابیاں کی، کس کے ہاتھ سے یہ خرابیاں ہوئی۔ آپ 1971 پہ جائیں، 1971 میں آپ کی ملک دو ٹکڑا ہوا، آج تک کسی نے کہا کہ اس کی ذمہ داری کسی نے قبول کی نہیں کی، کسی نے ذمہ داری آج تک قبول نہیں کی کہ یہ 1971 کے جو واقعہ ہے بنگلہ دیش کیوں بنا۔ اسی طرح آج بھی جو افغانستان کی جنگ ہمارے یہاں پہ پاکستان میں ہو رہا ہے، اور امریکہ چاہ یہ رہا کہ افغانستان کو سیکور کرے اور وہ جنگ جو ہے یہاں ٹرانسفر ہو۔ اچھا، بالکل، یہ آپ جس کی تاریخ دیکھ لیں، ہماری جنگ تو نہیں تھی، یہ تو امریکہ کی اور ساویت یونین کی تھی۔ ساویت یونین کو انہوں نے راستہ روکنا تھا، اس کے ذریعے انہوں نے کچھ وہاں پہ۔ تو اگر شاہ صاحب امریکہ افغانستان کی جنگ پاکستان میں لانا چاہ رہا ہے، تو آپ کے پاس کیا تجویز ہے، کیسے روکیں اس کو؟ ہم تو یہی تو بات ہم کر رہے ہیں کہ بھئی اگر اس سے پہلے اگر امریکہ وہاں سے افغانستان سے جا رہا ہے 2014 میں یا 2013 میں جا رہا ہے غالباً، اس سے پہلے ہمارے پاس کیا اسٹریٹجی ہے؟ ہماری فوج نے، ہماری آرمی نے، ہمارے آئی ایس آئی نے، ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی نے، جس کی تعریفیں ہو رہی ہے چینلوں پہ کہ انہوں نے یہ کی کہ انہوں نے میرے خیال کو آپ کہہ رہے ہیں تعریفیں ہو رہی ہیں، وہ تو بڑے ناراض ہیں ہم لوگوں سے۔ میں آپ وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی فوج پہ کرٹیسزم کرتے ہیں۔ جب نہیں، یہ کرٹیسزم نہیں ہے، خدا نخواستہ ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں، ہم اس کے عمل کے ضرور خلاف ہے۔ آپ دیکھیں آج جو آپ کے کراچی میں ہوا، یہ کیا ہے، آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ اگر آپ کی ایجنسی موجود ہے، آئی ایس آئی موجود ہے، برا نہ منائے نا کہ رحمان ملک صاحب نے کہا 6 ٹیررسٹ تھے، 4 مارے گئے، 2 بھاگ گئے، اور ایف آئی آر 12 کی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے 6 تھے یا 12 تھے۔ آپ کے پاس 9 یا 12 ایجنسیاں ہیں، کیا 9 اور یہ 12 ایجنسیاں کیا کر رہی تھی اتنے حساس علاقے میں؟ تو آپ کی کراچی پہ جو 2 جہاز انہوں نے تباہ کی، ایسے حساس علاقے میں 4 ٹیررسٹ آ کے آپ کو 18 گھنٹہ انہوں نے مصروف رکھا، اور 2 جہاز بھی تباہ کی اور 10 بندے بھی آپ کے مار لیے، اور 2 خود بھاگ گئے۔ یہ کارکردگی ہے ہماری ایجنسیوں کی؟ کیوں ہم تنقید نہ کریں؟ تو ان ایجنسیوں کے اوپر ایک حکومت بیٹھی ہوئی نا آپ کی۔ ہم تنقید ہم ضرور کریں گے، تنقید ہم اس ایجنسیوں پہ تنقید اس لیے کریں گے کہ آخر یہ تنخواہ لے رہے ہیں، یہ مراعات لے رہے ہیں، کس چیز کی مراعات لے رہے ہیں؟ 18 کروڑ عوام آج محفوظ نہیں ہے۔ مجھے آپ ایک بندہ بتائے پوری پاکستان میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ وہ کہے کہ یار میں محفوظ ہوں، کوئی بھی نہیں محفوظ۔ اچھا، کسی کی گارنٹی نہیں ہے۔ کیا اس کی ذمہ داری کس کے سر ہے؟ اس کی ذمہ داری ریاست کے سر ہے۔ ریاست نے تحفظ دینا ہے اس عوام کو، جب تک آپ عوام کو تحفظ نہیں دیں گے تو میرا خیال ہے پھر ٹھیک ہے۔ بشرا گور صاحبہ، میں اسی بات پہ آؤں گا کہ طلعت مسعود صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ علاقے آپ کو سیکیور کرنے ہیں، اشارہ ان کا قبائلی علاقوں کی طرف ہے۔ آپ یہ بات بار بار کہتی رہی ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے ایک پروگرام میں یہ گفتگو ہوئی تھی، میں چاہوں گا کہ آپ کی بھی پرانی گفتگو ذرا آپ کو ریمائنڈ کروائی جائے۔ جی فاٹا میں فاٹا کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہے فار دا سیفٹی اینڈ سیکیورٹی آف آر سٹیزنس، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمیں ایک میسج بھی دینا چاہتے ہیں بیکاز خیبر پختونخوا کی حکومت بہت کلیئر ہے اس ایشو پہ۔ اب جب تک ہم اپنی پالیسیز، اور یہ پالیسیز لنکڈ ہیں اسلام آباد کے ساتھ، جب تک ہم اپنی فاٹا کے لیے پالیسیز کو کلیریفائی نہیں کریں گے تو یہ ہم بالکل یہ ٹوٹل نارتھ وزیرستان آف کورس آئی تھنک سارے کو کلیئر کرنا ہوگا۔ جی، تو اسلام آباد میں تو آپ بھی بیٹھی ہیں، میں بھی بیٹھا ہوں، ویسن صاحب بھی بیٹھے ہیں، شاہ صاحب بھی بیٹھے ہیں، تو یہ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، قرارداد آپ نے منظور کی، میں آپ اس قرارداد کی بات نہیں کرتا، وہ پچھلی 28 اکتوبر 2008 کی قرارداد میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو بشرا گور صاحبہ، ہر مسئلے کا حل
پارلیمنٹ اپنی قرارداد میں پیش کرتی ہے، لیکن انفارچونیٹلی آپ پارلیمنٹیرینز اپنی ہی منظور کردہ قراردادوں پہ عمل درآمد نہیں کر پاتے، اور اب آپ کوس رہے ہیں انٹیلیجنس ایجنسیوں کو. دیکھیں میں تو آپ کو عوامی نیشنل پارٹی کا کہہ سکتی ہوں کہ ہم بارہا یہ بات کر رہے ہیں کہ جہاں مسئلے ہیں ان کو ایڈریس کرنا ہے. اگر ہم یہ سیف ہیونز ختم نہیں کریں گے، اگر ہم آج پاکستان میں ایسے لگتا ہے کہ ٹیررسٹ اپنے آپ کو زیادہ محفوظ سمجھتے ہیں، عوام اتنا محفوظ نہیں سمجھ رہی، ٹیررسٹ محفوظ ہیں. 7 سال سے اسامہ بن لادن 3 بیویاں، کتنے بچوں اور مرغیوں اور کس کس کے ساتھ رہ رہا تھا ایبٹ آباد میں، کافی محفوظ تھا، اس کو کسی نے نہیں چھیڑا. ٹھیک ہے، ٹیررسٹ محفوظ ہیں. جو بڑا ٹیررسٹ ہوتا ہے اسی ملک سے نکلتا ہے. مطلب یہ ہے کہ سیف ہیونز ہیں اس ٹیررسٹ کے لیے، ٹالرنس بھی ہے ٹیررسٹ کے لیے. فاٹا میں کب سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ریفارمز ہونے چاہیے، ریفارمز اناؤنس ہونے چاہیے، اور فاٹا میں جتنے ٹریننگ کیمپس ہیں اور سیف ہیونز ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے. اب یہ گند ہمارے پاکستان میں ہم نے خود بٹھایا ہوا ہے کہ کسی اور نے آ کے بٹھایا ہوا ہے؟ ان کو کیوں اتنی سپورٹ مل رہی ہے؟ آج بھی پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں جو باقاعدہ یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ دہشت گردی غلط ہے اور اس کے خلاف ہیں ہم، بلکہ دہشت گردوں کے ساتھ وہ کھڑے ہونے کو تیار ہے، اور عوام کے ساتھ عوام ڈیلی نہیں. لیکن ایک مسئلہ یہ بھی تو ہے نا کہ عوام کہتے ہیں کہ امریکہ کی جنگ جو ہے یہ ہماری جنگ نہیں ہے. دیکھیں، یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ابھی جو کراچی میں ہوا ایئر بیس پہ، نیول بیس پہ، یہ فرانس میں تھا یا امریکہ میں تھا؟ پاکستان میں تھا. شب قدر میں جو اٹیک ہوا تو یہ کہاں ہے؟ پاکستان میں ہے. جب اب پاکستان از انڈر اٹیک، وی ہیو ٹو ہیو ریویو اور پالیسیز اینڈ ایوری تھنگ. اس پالیسی پہ عمل درآمد کر رہے ہیں. وہ تو دیکھیں 2002 سے آپ ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں، لیکن یہ کم ہونے کی بجائے بڑھتے کیوں جا رہے ہیں؟ ہم لڑ بھی نہیں رہے. ڈبل پالیسی بھی ہم 2002 سے مشرف ہی نے ڈبل پالیسی کو ایکسٹریم تک لے کے گیا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے آج ہم سفر بھی کر رہے ہیں. ہسٹوریکلی بھی ہماری پالیسیز غلط رہی. میں نے تو پہلے سے کہا کہ ہم جو سفر کر رہے ہیں اپنی سیلف ڈسٹرکٹیو پالیسیز کی وجہ سے کر رہے ہیں، اور اس ملک کو اگر ہم نے بچانا ہے تو اب لیڈرشپ نے، پولیٹیکل لیڈرشپ نے سر جوڑنا ہوگا، بیٹھنا ہوگا اور اس کے لیے راستہ نکالنا ہوگا، اور اپنی قراردادوں پہ عمل درآمد کرنا ہوگا، اور قراردادوں پہ عمل درآمد کرنی ہوگی. کیونکہ اگر ہم قراردادیں ہم ویسے تو نہیں پیش کر رہے جسٹ بیکاز پارلیمنٹ انجوائز کہ وہ قرارداد پیش کرے. اٹس اے سیریس ایشو. ہم سارے بیٹھے ہوئے تھے، سب نے ایک کنسنسس بلڈ کیا. ابھی تک کمیشن نہیں بن پایا. بھئی کیا وجہ ہے؟ کمیشن بننا چاہیے. ایبٹ آباد کا تو ابھی تک ہم لوگوں نے اکاؤنٹیبلٹی نہیں کی ہے، اور دوسرے 3-4 اور ہو گئے ہیں ہم پہ اٹیکس. تو اچھا، یہاں پہ ذرا ایک چیز سمجھائیں احسن اقبال صاحب کہ اس وقت ڈبل پالیسی کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، پاکستان پہ الزام لگتا ہے کہ پاکستان کے ادارے جو ہیں وہ ڈبل گیم کرتے ہیں، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ڈبل گیم کون کون کر رہا ہے. ہم بھی کر رہے ہیں، کوئی اور بھی ہمارے ساتھ کر رہا ہے. آج ٹائمز آف انڈیا میں ایک سٹوری شائع ہوئی ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو امریکہ نے ایک ٹیررسٹ پکڑا ہوا ہے جو لنکڈ ہے ممبئی اٹیکس کے ساتھ، جس کا ٹرائل ہو رہا ہے ڈیوڈ ہیڈلی. اب وہ ڈیوڈ ہیڈلی کہہ رہا ہے جی کہ میں جو ہے وہ 26/11 کے ماسٹر مائنڈ الیاس کشمیری کے ساتھ بھی کام کرتا رہا ہوں، اور میری 2009 میں الیاس کشمیری کے ساتھ میری ملاقات ہوئی نارتھ وزیرستان میں. اب یہی جو ڈیوڈ ہیڈلی ہے یہ کہہ رہا ہے کہ الیاس کشمیری جو ہے وہ ماسٹر مائنڈ ہے 26/11 کا، اور اسی الیاس کشمیری کو ہم کہہ رہے ہیں یہ مہران بیس پہ جو حملہ ہوا ہے اس میں بھی انوالو ہے، پاکستان کے اندر بھی دہشت گردی کروا رہا ہے. تو الیاس کشمیری جو ہے وہ انڈیا میں بھی دہشت گردی کروا رہا ہے، وہ پاکستان میں بھی دہشت گردی کروا رہا ہے. تو آپ نہیں سمجھتے بہت زیادہ کنفیوژن پھیل گئی ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا کون کس کا دشمن ہے. اس وقت یہ خطہ جو ہے نا ایک گریڈ چیس بورڈ بن چکا ہے جس میں مختلف طاقتیں ہیں. اس خطے کی جو اہمیت ہے اور جو یہاں پہ توانائی ہے، جو افغانستان میں ہے، جو سینٹرل ایشیا میں ہے، پھر پاکستان کی جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے، یہاں پر مختلف طاقتیں اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہی ہیں. ہم اس کے اندر پیچھے جا رہے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ برسلز کے اندر کبھی میٹنگ ہوتی ہے، ایک فارمولا بن جاتا ہے. کبھی بون میں میٹنگ ہوتی ہے، فارمولا بنتا ہے کہ اس علاقے میں کیا کرنا ہے. کبھی ایف پیک امریکہ کے اندر سے حکمت عملی بن کر آتی ہے. کبھی لنڈن میں کانفرنس ہوتی ہے، وہ ایک فارمولا دے دیتے ہیں. کیا ہم نے کبھی اسلام آباد میں بیٹھ کے
اپنی پارلیمنٹ کی جو قرارداد ہے اس کی روشنی میں کوئی اسٹریٹجی بنانے کی کوشش کی ہے؟ دیکھیے اس کا صرف ایک ہی حل ہے. یہ سوال تو مجھے آپ سے پوچھنا نہیں کی نا, میں آپ سے ہی کہہ رہا ہوں نہیں کی. اور آپ نے جو شروع میں بات کی کہ پارلیمنٹیرینز کیوں نہیں کر رہے, تو میں وضاحت کے لیے لوگوں کے لیے, دیکھیے پارلیمنٹ اور عدلیہ کی ایک جیسی حیثیت ہے. نہ پارلیمنٹ کی اپنی فوج اور پولیس ہے, نہ عدلیہ کی اپنی فوج اور پولیس ہے, اور دونوں کے فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں ہوتا چونکہ ان کے پاس وہ ایگزیکیوشن کی مشینری نہیں ہوتی, وہ ایگزیکٹیو نے کرنی ہوتی ہے. البتہ جو ایگزیکٹیو پارلیمنٹ اور عدلیہ کی ڈیفائنس کرتی ہے بالآخر اس کو جھکنا پڑتا ہے, وہ زیادہ دیر تک کر نہیں سکتی. لہذا میں یہ کہوں گا کہ اس وقت ہم جس جگہ پر کھڑے ہو گئے ہیں, ایک ہی راستہ ہے کہ ہم پاکستان کے مسائل کے لیے انڈیجنس سولوشن لے کر آئیں اور ایک لاٹھی سے سب کو نہ کریں. دیکھیے جو کچھ امریکہ افغانستان میں کر رہا ہے, امریکہ کے لیے تو یہ جائز ہے کہ کچھ لوگوں سے بات چیت کرے, کچھ سے لڑے. ہمارے ملک کے اندر جو لوگ لڑ رہے ہیں اس میں دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کی آئیڈیالوجی ہے جو تشدد پہ, وائلنس پہ ایک ایجنڈا رکھتے ہیں. دوسرے وہ لوگ لڑ رہے ہیں کہ جو کولیٹرل ڈیمیج ہوا مشرف کے دور میں, جن کے لوگوں کو مارا گیا یا ڈرون حملوں کے ذریعے جو ان کے جذبات بھڑک جاتے ہیں یا انتقام کے اندر وہ آ جاتے ہیں. لال مسجد کے بعد وہ اس چیز میں آ گئے. تو جو لوگ بات چیت کے ذریعے پرامن ہونے کے لیے تیار ہیں اور پاکستان کے آئین اور قانون کو ماننے کے لیے تیار ہیں, ان سے بات چیت ہونی چاہیے. اور جو لوگ بالکل باغی ہیں ان کے ساتھ تو ساری قوم لڑنے کے لیے تیار ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ پوری طاقت کے ساتھ ہم اس چیز کو کریں تو شاید اگلے 20 سال بھی لگے رہیں. لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر پارلیمنٹ کی ریزولوشن پہ عمل درآمد شروع ہو جائے تو قوم پارلیمنٹ پہ اعتماد کرے گی, آپ متحد ہو کے پھر آپ ہر کسی سے لڑ سکتے ہیں. نہ صرف پارلیمنٹ کی ریزولوشن پر اعتماد سے عمل درآمد سے قوم میں اعتماد آئے گا, بلکہ ہم دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکیں گے. حکومت کے تو ہاتھ